الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے باواز بلند، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بسط واجب الاحترام زینت محفل، وارثان محراب و منبر، علماء کرام، صدر محفل، انتہائی واجب الاحترام عزت مآب جناب حضرت پیر محمد رضوان اللہ سیفی صاحب، جناب محترم حافظ احمد یار سیالوی صاحب، قاری محمد عدنان عطاری صاحب، قاری احسان اللہ سیفی صاحب، جناب محترم قاری محمد وکیل قادری صاحب، قاضی منظور سیالوی صاحب اور صوفی شعیب سیفی صاحب، دیگر معزز مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی بابرکت محفل پاک رانا محمد شاہد، رانا محمد اختر، رانا محمد توحید، رانا عدیل، رانا تنویر، رانا سمران اور دیگر معاونین جنہوں نے آج دی خوبصورت محفل دا اہتمام کیتا، اللہ کریم کوشش اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ جتنے احباب سردی دے باوجود تسی تشریف لے آئے، اللہ کریم سب واسطے اے محفل آخرت وچ بخشش دا سبب بنائے، اور اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دے صدقے محفل دے بانیان دے مال، جان، رزق، عمر، عمل وچ برکتاں عطا فرمائے، ہر قسم دی پریشانی، دکھ، مصیبت، آفات و بلیات تو محفوظ فرمائے۔ جتنے علماء تشریف لے آئے، اللہ کریم سب دے علم و عمل، مقام و مرتبے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ میں نے جو حکم ملیا، میں طویل سفر کر کے اس سٹیج تے پہنچیا، اللہ دا شکر ہے کہ اللہ پاک نے میں وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ بلا تمہید جو کلمات میں حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، جس دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل محبوب فرما دیو، یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام دی طرف اللہ دا رسول بن کے آئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دی عمر مبارکہ 40 سال ہوئی، حضور علیہ السلام نو اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا کہ اعلان نبوت فرماؤ۔ سرکار نے اعلان نبوت فرمایا۔ ایک چیز ذہن وچ رکھ لینا، یہ نہ سمجھنا کہ 40 سال تو بعد نبوت عطا ہوئی۔ میرے نبی روز ازل تو اجے کچھ بھی نہیں سی، حضور ادو بھی نبی سن۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم اجے مٹی اور پانی دے درمیان سن، میں اس وقت بھی نبی سا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدم دا مجسمہ تیار نہیں سی ہویا، میں ادوں بھی نبی سا۔ یہ پوری ڈیٹیل اگر ویکھنی ہوئے تے نشر الطیب مولوی اشرف تھانوی دیوبندی نے نشر الطیب دے اندر پوری ڈیٹیل نال لکھیا کہ میرے نبی دا نور اللہ نے تخلیق آدم تو بھی 14,000 سال پہلے تخلیق فرما دیتا سی۔ کل کائنات بعد ایک کل کائنات ہے ہی حضور علیہ السلام دے صدقے۔ اقبال نے آکیا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ایک کل کائنات حضور علیہ السلام دے صدقے۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ کیونکہ میں نے حکم ملیا کہ جو انہاں حکم دیتا ایک لمبے واز واسطے، لیکن لمبا واز میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں پہلی باری تے سپیکر اگے آیا نہیں، میرا روز دا کام ہے تے میں نے تسی جنہ سننا میں تو انہوں سنانا۔ جے تسی تکلیف محسوس کرو گے تو میں زیادہ محسوس کرانگا۔ اللہ میں تو ایک لمبا سفر کر کے میں کوٹے تو بھی اگے سا، تقریباً ادھا گھنٹہ 35 منٹ دا سفر سی، میں ڈرائیو کر کے بھی خود آیا تے تہاڈا مینوں انج لگ رہا تسی پتہ نہیں نال دے ملکوں آئے اگے فاروق سے نہیں نعرہ نہیں سبحان اللہ نعرہ اے تے میں ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا، تسی سبحان اللہ کہنی بس میری گل سمجھ آئے تے کہہ دینا سبحان اللہ۔ جدو سمجھو کہ مولوی کو جان چھڑانی تے پھر جزاک اللہ ماشاءاللہ تے انا للہ، سمجھ آگئی؟ ہون میری تقریر شروع ہو رہی، مہربانی کرے آجے بے ذوقہ بندہ میں چنگا نہیں لگا، کیونکہ میں آپ ذوق اللہ تے چشتیاں تے چشتی کھڑکے بج کے آلے ہوں گے کہ ذہن اچھ رکھے آجے تے میں اپنے کسی بزرگ دی گال کرا تے بے شک سبحان اللہ نہ کرا تے جدو زہرا دے بابا جان دی گال آئے نا، حسنین دے نانا جان دی گال آئے تے پھر سبحان اللہ امتی نہ آکھے تے پھر امتی شفاعت بھی تے حضور کرنی نا قیامت دے میدان۔ مہربانی کر کے ہون والیم تھلے نہیں ہونا چاہیے، نہیں تے سارے بجلی نال تعلق رکھنا لے بندے بیٹھے جتنے تسی پاور آکھو گے میں انہی انہوں کہہ دیں گا دے دیں گا۔ گل میں کر رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آ کے نبی نہیں بنے، نبی بن کے آئے۔ جتنے رسول آئے جتنے نبی آئے تمام نبی رسول نبوت اور رسالت دا تاج پا کے آئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بن باپ دے دنیا تشریف لے آئے، جناب حضرت مریم دی جھولی ویکھ کے لوگاں نے پوچھیا کہ تواڈی تے شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کتھوں آیا ہے؟ آپ نے اللہ دے حکم نال فرمایا انی نظرت للرحمن صوما، میں تے بولنا ہی نہیں، میری تے چپ رہن دی نظر ہے، میں وہ پوری کر رہی ہوں۔ انہاں کہا تیرے کل جواب ہوئے تے بولے نا، پھر رب نے فرمایا اے میری نیک بندی جس بچے دی وجہ تو آج نہ تیرے تے انگلی چکی نا اس بچے والے اشارہ کر فاشارت الی، انہاں نو آکو مینوں نہ پوچھو اینو پوچھو ایک کون۔ جس وقت حضرت مریم نے اشارہ کیتا کہ اس بچے نو پوچھو، انہاں کہا کیف نکلم من کان فی الماضی صبیا، کدی دودھ پینا لے بھی بولے، واقعی نہیں بول دے، لیکن جس وقت انہاں کیا نا دودھ پینا لے بھی بولے، رب فرماندہ قالا عیسیٰ بول پہ انی عبداللہ، اور لوگوں میری ماں نہ پوچھو میں نو پوچھو، میں اللہ دا بندہ، آتانی الکتاب، کتاب لے کے آیا، وجعلنی نبیہ، نبی آکے نہیں بنیا، نبی بن کے آیا۔ سمجھ آگی گل دی؟ ہن عیسیٰ علیہ السلام ماں دی جھولی چلان کر رہے ہیں اور دعوے نبوت اعلان نبوت فرما رہے ہیں کہ میں کتاب بھی لے کے آیا، نبی بھی بن کے آیا۔ یاد رکھنا عیسیٰ اوے جس میرے نبی تے ایمان بھی لے آنا ہے تے معراج دی رات میرے نبی دے پیچھے کھلو کے پڑھنی تے امام میرے نبی نے بننا ہے تے جیڑا مقتدی ہوئے او جمدیاں نبی ہوئے تے امام نو 40 سال پتہ ہی نہیں میں کون ہے۔ گل دی سمجھ آگئی؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، عیسیٰ اپنی قوم نو بھی دسن کہ میرے تو بعد آن والے رسول دی خوشخبری جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا، یعنی عیسیٰ جان دین آن اللہ کون ہے، جڑا آ رہے ہیں انہوں کوئی نہیں پتا میں کون۔
سمجھ آ رہی گل؟ سیدہ طیبہ طاہرہ حضور علیہ السلام دی والدہ ماجدہ فرماندیاں جدو سرکار میرے شکم عطر وچ سن میں جس جانور کو گزرا جانور میرے وال کنڈ نہیں کردا، میں جس پتھر تے پیر رکھا پتھر میرے پیر تھلے چبدا نہیں، نرم ہو جاندا ہے۔ فرماندیاں میں بیبیاں نال جانیاں خوہ تو پانی لین کنویں تو، بیبیاں ڈول لٹکاندیاں پھر بھر کے کھچدیاں، لیکن سیدہ آمنہ فرماندیاں سرکار میرے شکم وچ نے، جدو میری واری آندی ہے نا مینوں ڈول نہیں سٹنا پیندا، میں پانی دے وچ ویکھدیاں پانی مینوں ویکھ کے آپے ہی اوتے آ جاندا ہے۔ پانی نو پتہ لگ گیا آن والا کون ہے، پتھر نو پتہ لگ گیا اس مائی دے شکم وچ کون ہے، جانوراں نو پتہ لگ گیا جناب آمنہ دے شکم عطر وچ کون ہے، آن والے نو کیویں نہیں پتہ میں کون ہوں۔ حضور علیہ السلام دے چچا حضرت عباس نے عرض کیتی سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی میرے دماغ وچ ایک گل گھومدی رہی جیڑی میں موقع تلاش کر رہا سا کہ تواڈے کولوں پوچھاں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جی پوچھو۔ عرض کیتی آقا سکے چچا جان نے کہن لگے میں جدو تسی حلیمہ سعدیہ دے گھر سونا میں تواڈی خیریت دریافت کرن گیا، نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے، میں حالات دریافت کرن گیا تے میں تانوں پنگور وچ ویکھیا سی جویں تواڈی انگلی ہلدی سی نا چن وی انج ہلدا سی، ایک ہی معاملہ سی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں روندا سا نا جدو تے چند میرا دل بہلاندا سی۔ اعلیٰ حضرت نے کی فرمایا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کئی بندے ایسے نے جڑے مدینہ نو منورہ مندے نو حضور نو نور نہیں مندے، جنہ دی وجہ تو مدینہ منورہ۔ اچھا بندیاں دی سمجھ بھی نہیں آندی دودھ نو نور مان لیندے، جس پہاڑ تے صرف 5 آیتاں اتریاں غار حرا دے وچ اقرا دیاں پہلیاں 5 آیتاں پورا پہاڑ ہی جبل نور مان لیا۔ وہ مولویاں دی سمجھ نہیں آئی منن تے آئے صرف 5 آیتاں جس پہاڑ تے اترن پورے پہاڑ نو نور مان لین، تے جس نبی تے پورا قرآن اتریا اس مصطفیٰ نو نور نہیں مان۔ اچھا پھر عقلی بحثاں چھیڑ دیں گے، وہ دیکھیں نا جی نور اور بشر جو ہے یہ ضدین ہے، یہ تو کٹھے نہیں ہو سکتے۔ میں کہا مولوی تو کی ہے؟ آدھا میں بشر ہاں۔ میں کہا تیری آنکھ کی ہے؟ آدھا نور ہے۔ میں کہتے پھر ایک ہی میں کٹھے ہو گئے، یہ تیری واری اکٹھے ہو سکتے؟ جبریل کی ہے نور ہے، نوریاں دا سردار ہے، فرشتیاں دا امام ہے، تے جدو مریم دے گھر آندا ہے فتمثل لہا بشرا سویا، لباس بشریت پا کے آندا ہے، تے پھر جبریل دی نورانیت ہی تے فرق نہیں آیا۔ تے جے جبریل نور ہو کے بشری لباس پا لوے تے قرآن انہوں ذکر کر رہے ہیں سورہ مریم دے اندر، جبریل دی نورانیت ہی فرق نہیں آیا، تے میرا نبی تے صرف مریم واسطے نہیں خدا دی کل خدائی دا رسول بن کے آیا، تے جے او لباس بشریت پالن انہاں دی نورانیت ہی فرق میں آ سکتا۔ اور پھر ایک چیز ذہن وچ رکھنا، ایک کے شخصیت محمدی، ایک کے حقیقت محمدی۔ سمجھ آ رہی گل؟ میں نے حکم ہے یہ سیدھے سیدھے واقعات سناؤ، شعر سناؤ، لیکن میں انہیں تک میرا اپنا اندر راضی نہیں ہوندا جب تک میں عقیدے دی گلاں نہ کراں۔ یہ میری زندگی دا ایک حصہ ہے۔ میں چاہنا کہ میں جیڑی گل دے کے جاواں نا پلے بنو۔ شعر پڑھنا ساڈا ذوق ہے، دلیل ساڈے واسطے قرآن اور میرے نبی دا فرمان ہے۔ اے تھوڑی جی گلاں او سنو جڑیاں میں چاہ رہا ہوں، پھر میں وہ سناواں گا جڑا تسی چاہو گے۔ کو سبحان اللہ۔ ایک کے شخصیت محمدی، ایک کے حقیقت محمدی۔ جس وقت شخصیت دا تعارف ہون لگا آواز آئی قل محبوب فرماؤ انما انا بشر مثلکم، میں تواڈی مثل بشر۔ تے جدو حقیقت دا تعارف ہون لگا انہیں آپ آکھیا قد جاءکم من اللہ نور، کہ رب دی طرف تواڈی طرف نور آ گیا۔ لیکن ایک چیز اور بھی ذہن وچ رکھنا، حقیقت نور ضرور ہے، اسی حضور دی بشریت دے بھی قائل ہاں، حضور علیہ السلام دی نورانیت دے بھی قائل ہاں، لیکن ساڈا اے عقیدہ میرے نبی جہا نور بھی کوئی نہیں تے میرے نبی جہا بشر بھی کوئی نہیں، تے تخلیق دے اعتبار نال حقیقت کی ہے ایک کوئی بھی نہیں جاندا۔
یہ صدیق اکبر بھی نہیں جانتے، فاروق اعظم بھی نہیں جانتے، عثمان غنی، حیدر کرار، حضور علیہ السلام دا کوئی صحابی نہیں جانتا۔ حقیقت کی ہے کیونکہ سرکار خود فرمایا سی ایکم مثلی، توڑے چو میری مثل کون ہے؟ صدیق نو نہیں سی نظر آ رہے حضور کے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ، عمر نو نہیں سی نظر آ رہے حضور کے بھی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں، عثمان نو نہیں سی نظر آ رہا میرے بھی دو پیر حضور کے بھی دو پیر، علی نو نظر نہیں سی آ رہا میرے بھی دو کان حضور کے بھی دو کان۔ انہوں نو پتا سی، صدیق نو پتا سی نبی دے دو ہاتھ نے، ساڈے بھی دو ہاتھ نے، لیکن صدیق نو یہ بھی پتا سی اس ہاتھ دی انگلی دا اشارہ ہوئے چند کلیجہ چیر کے قدمہ چاہ جائے، اس انگلی دا اشارہ ہوئے ڈبیا سورج پلٹ آندہ ہے، پتھر پانی تیر کے آیا، اور او کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں ساتھ میرے مصطفیٰ دے قدمہ نالو نہ قدم نہیں دلائے، کیوں کہ میرے نبی دا قدم مکے دی دھرتی تے لگے تے رب پوری زمین نو پاک کر کے، پوری دھرتی نو پاک کر کے رکھ دے۔ جس نبی دے قدم نال مکے وچ قدم لگے تے 91 چک بھی پاک ہو جائے، تے 91 چک علیہ سبحان اللہ بھی نہ کر۔ جس مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فیضان نال دھرتی دا چپا چپا مسجد بن جائے، ہن ذرا سوچ نبی مکے قدم رکھے تے پوری روح زمین نو پاک کر دیں، جس ماں دی جھولی چ نبی آئے سن۔ پتہ نہیں میں یا اتنے گال کرنا لی نہیں سی تو یا تسی سمجھے نہیں یا میں سمجھا نہیں سکیا۔ بھئی گل لے وے کچھ لوگ کمینے بندے گھٹیا قسم دے ٹیکنیکل کمینے، وہ آختے نے کہ نبی علیہ السلام دی والدہ معاذ اللہ مومنہ نہیں سن۔ میں ایک ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جس نبی دے قدم دے نال پوری دھرتی پاک ہو جائے، جس ماں دی جھولی جو نبی تشریف کیا ہے سن، تے جڑے مولوی حضور علیہ السلام دے والدین دا ایمان نہیں مندے، کسی دا پتر قرآن انہوں کو حفظ کرے تو انہوں دے گھر جا کے پورے گلے پھاڑ پھاڑ کے آخ دیں کہ آپ کے سروں پہ نورانی تاج سجے گا، سورج کی روشنی شرما جائے گی، وہاں پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ میں کہا مولا یہ اس بچے دے باپ کی شان دس رہے ہیں، اس بچے دی ماں دی شان دس رہے ہیں جن نے قرآن حفظ کیتا۔ آکے بالکل، میں کہتے ذرا او دی بھی ماں باپ دی شان دسنا جس محمد تے پورا قرآن نازل ہوئے، دسنا ذرا اس والدین دا کی مقام و مرتبہ آئے گا، انہاں دی شان و شوکت اور شان و عظمت کی ہوئے گی۔ یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود فرمایا میں جس پشت اچ رہا میرا نور، اور جس شکم اچ رہا وہ ہر پشت پاک، وہ ہر شکم پاک، جتھے حضور رہے وہ ہر گھر پاک، وہ ہر جھولی پاک۔ میرے نبی دے نزدیک تے گندی مکھی نہیں آندی تے کوئی گندہ وجود کی میں آ سکتا؟ توڑے پنڈا جاگ لگ دی ہے دودھ دی لگ دی ہے نا جی؟ ساڑیاں ماما بہنا بیٹیاں جس برتن جاگ لانی ہوئے نا او دی صفائی پوچھنا کہ میں کر دیا تو انہوں زیادہ بخوبی اندر کیوں حضرت؟ اور جڑا برتن توڑے میرے استعمال دا کھنگال دنیا ہونگیاں اپنے استعمال بس ٹھیک ہے صاف ہو گیا، لیکن جدے جاگ لانی ہے نا او دی چنگی طرح صفائی تے پوچھو انج کیوں؟ او تو انہوں جواب دے گی ایدے چ میں نور رکھنا ہے، دودھ عارضی پورے تے جتے تیری میری ماں بہن بیٹی عارضی نور رکھے اس برتن نو چنگی طرح صاف رکھے تے جتے رب نے محمد دی صورت وچ نور رکھنا سی اس شکم نو کتنا صاف رکھیا ہے، اس پشت نو کتنا صاف رکھیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جدو آدم علیہ السلام جنت وچ سن اور پھر جنت تو زمین والا آئے میں انہوں دی پشت وچ سن، جس وقت نوح علیہ السلام کشتی وچ سوار ہو کے اپنی قوم نو پار لوایا، سرکار فرمایا میں اس کشتی سفر کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جدو خلیل نارے نمرود وچ گئے اس وقت میں خلیل علیہ السلام دی پشت وچ سا، جدو اسماعیل چھری تھلے آئے اس وقت میں انہاں دی پشت وچ سا، پھر میرا نور چلدا چلدا جناب عبداللہ دی پشت وچ آیا، جناب عبداللہ تو جناب آمنہ دے شکم وچ آیا، سرکار نے فرمایا آدم تو لے کے عبداللہ تک، حوا تو لے کے آمنہ تک، میں جس پشت اور جس شکم وچ رہا ہر پشت بھی پاک، ہر شکم بھی پاک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میرے نبی علیہ السلام دے قریب کسی قسم دی ناپاکی بولو سارے رل کے ہرگز نہیں آ سکتی. تو انہوں پتہ ہے میں کلمات پڑھنا تو انہوں سمجھ لگ جائے گی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کس واسطے؟ حضور دے گھر دے نیڑے ناپاکی. تے گھر دے نیڑے کیوں نہیں آ سکتی؟ حضور دا گھر ہے. اسی تو نہیں آ سکتی کہ سرکار دا. تے جے اولاد دے نیڑے نہیں آ سکتی ابا جی دے نیڑے آ سکتی. یعنی پتہ ہے لگا کسی قسم دی ناپاکی نجاست نہ نبی دے گھر دے نیڑے نہ نبی دے نیڑے. تے پھر من وہ کتنے پاک ہون گے ابو بکر و عمر جڑے اج بھی دامن مصطفیٰ چ لیٹے. اسی کسی پلیت نو اپنے پیر دے نیڑے نہ لگن دئیے بھئی ساڑھے پیران نو ہاتھ بھی نہ لگے. تے پھر جڑا نبیان دا پیر ہے او دے نیڑے کوئی گندہ وجود جائے, او دے نیڑے کوئی گندہ ہاتھ جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. جڑا انہاں دے ہاتھ تے ہاتھ رکھے نا, رب فرماندہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, محبوب درخت دے تھلے بہ کے جڑے تیرے ہاتھ تے بیعت کرن اللہ انہاں تے راضی ہو. اسی لوگاں نو آدے اللہ تیرے تے راضی ہوگے, تیرے تے راضی ہوگے, اسی دعا دے دیئے بندے خوش ہو جاندے. بھکاری مانگ کے توڑے کو لوے تسی کچھ دیو خیر پاؤ, او آدھا اللہ تیرے تے راضی ہوگے, تسی خوش ہوگے, دعا مل گئی. تے جنت نو اللہ آپا کے میں انہاں تے راضی ہے. کسی چٹے کالے پیلے نو تکلیف ہوئے تے انہوں اپنا ساڑا ہے انہاں دیاں شانہ تے بلند کر دیتی ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صدقے انہاں تے مرتبے بلند نے, انہاں دی شان و شوکت عظمتہ بلند نے. اور کئی لوگ ایسے بھی نے جڑے جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو امی بھی آکھ دیں تے آدھیں جدو عائشہ پاک پیچھے رہ گئی ہیں سن, یہ کیڑا پتر ہے جڑا ماما دے گلے کرے. ناراض تے نہیں ہوئے, ذرا توجہ میرے وال رکھو. جناب عائشہ صدیقہ خبر تے مشہور عبداللہ ابن ابی نے کی سی, تے او تے منافقان دا سردار سی. تے جڑے آج بھی دی پٹی تے چاڑ رہے ہیں او کون نے؟ بنیادی طور تے انہیں عبداللہ ابن ابی نے مشہور کی تھی. تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیتا سی کہ میرے گھر والیاں تو بغیر بھلائی دے اور خیر دے میں کچھ نہیں دیکھ رہا, لیکن وہی دا انتظار کیتا کہ کل نو کوئی انج نہ آکھے جدو گھر دی گل آئی تے نبی علیہ السلام نے خود ہی فیصلہ کر دیتا. اپنے یاراں نو پوچھیا, جناب فاروق اعظم نو پوچھیا, عمر دس میری عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ حضرت عمر نے پتہ کی عرض کی تھی؟ عرض کی تھی آقا یہ رشتہ میں کرایا سی. فرمایا نہیں. آقا ذرا دسو نا کنے کرایا؟ فرمایا اللہ نے. عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر رب تواڈے واسطے کیسی عورت چنی ہونی؟ انتخاب جی اللہ دا سی تے پھر وہ کیسی خاتون ہونی؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی تھی آقا میں تے اے جاندا کہ رب گندی مکھی تواڈے جسم دے نیڑے نہیں آن دیتی, تے کوئی گندا وجود آن دے گا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم. اے حضرت عمر دے الفاظ. اللہ تعالیٰ نے اوہی الفاظ جڑے جناب فاروق اعظم دی زبان تو نکلے قرآن دی آیت بنا کے نازل, یعنی کہ حضرت عمر دی تائید وچ کلام نازل ہو. اور پھر جناب حضرت عثمان غنی نو سرکار نے پوچھا تیری کی رائے عائشہ دے بارے؟ صدیق اکبر نو نہیں پوچھا کیونکہ وہ باپ نے, انہاں دی بیٹی ہے جناب عائشہ. جناب عثمان نو پوچھا, عدل و انصاف دے تمام تقاضے سرکار نے پورے فرمائے, اے عثمان تیری کی رائے؟ عثمان غنی نے عرض کی تھی آقا رب نے تھوڑا سایہ نہیں بنایا, اس تو نہیں بنایا کہ سایہ کسی گندی جگہ تے نہ پوے یا سائے دے تے کوئی گندا پیر نہ آئے, تے جڑا رب تواڈے سائے دے نیڑے نہ پاکی نہیں آن دیندا تواڈے وجود دے نیڑے آن دے گا. جناب مولا کائنات علی شیر خدا نو پوچھا علی تیری عائشہ دے بارے چ کی رائے؟ اے جڑے بڑے علی دے محب بن دین تے سید عائشہ پاک تے تبرے کس دین, ذرا مولا علی دا فیصلہ سن. حضرت علی نے عرض کی تھی آقا ایک دن تسی اچانک نالین اتارے, تے میں پوچھا نالین کیوں اتارے جے؟ تسی فرمایا کہ میرے نالین دے تھلے جوڑے دے تھلے جوں لگی تے پھس گئی. جبریل آ کے کہندا رب فرما رہا لا چھڈو کہ ساڑی غیرت گوارا نہیں کر دی تواڈے جوڑے دے تھلے بھی جوں لگی ہوئی. تے آقا جیڑا رب تواڈی جُتی دے نال ناپاکی برداشت نہیں کردا تواڈے بستر تے ناپاکی کیویں برداشت کرے گا؟ فیصلہ تے رب نہیں دے دیتا سی.
سورہ نور نازل ہو گئی انہاں دی شان و عظمت تے، لیکن اج بھی منافق دی زبان کھلی ہے، شرم نہیں آندی۔ میں آکھدا یا امی آکھنا چھڑ دے یا ماں دا گلہ کرنا چھڑ دے۔ یہ حلالیاں دا کام نہیں، او شان و عظمت والیاں۔ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، قرآن آکھ رہا ہے کہ نبی دی بیویاں جیاں کائنات وچ عورتاں ہے ہی کوئی، جدیاں بیویاں بے مثل ہون تے نبی دی وجہ تو بے مثل ہے، تے جدی بیویاں دی مثل کوئی نہیں، اس نبی دی مثل کیویں کوئی ہو سکتا؟ ہن میں پھر واپس آ گیا اپنی گل تے، میں ضرور پڑھاں گا ایک واری۔ میں نا ٹیوانا صاحب انہاں نال سر رلا رہے ہیں، اجے تک رلدی نہیں پئی، ہاں نہیں رل نہیں رہی، نہ 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 بناوٹی نہیں، محبت اور عقیدت نہ سبحان اللہ آخری۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، بس میں اپنی گفتگو واپس آ گیا۔ حضور علیہ السلام جیا نور بھی کوئی نہیں، حضور جیا بشر بھی کوئی نہیں۔ اللہ نور، اللہ نور ہے، اسی بشر ہاں، ساڈے تک کتاب آنی سی، وچ کوئی ایسا واسطہ چاہیدا سی کہ جڑا ادھروں لوے ادھر دوے، تے او رب تعالیٰ نے میرے محبوب دا انتخاب فرمایا، ختم نبوت دا تاج انہاں دے سر تے سجایا، نور بھی بنایا، بشر بھی بنایا۔ جدو ادھروں لیندے نے نور ہو جاندے، جدو ایتھے عطا کردے نے بشر ہو جاندے۔ تے میرے نبی جیا نور بھی کوئی نہیں، میرے نبی جیا بشر بھی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ فرما دیتا، ہر نبی ہر رسول شان والا، مقام والا، مرتبے والا، بلندی والا، عظمت والا، رفت والا۔ اللہ فرماندا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ۔ میں رسولاں وچوں رسولاں نو ایک دوسرے دے اتے فضیلت عطا فرمائی، ایک ایسا جنوں میں شرف کلام تو نوازیا، او جناب موسیٰ علیہ السلام۔ منہم من کلم اللہ، اللہ نے طور تے بلا کے جناب موسیٰ نال ڈائریکٹ گفتگو فرمائی۔ جدو واری آئی تاجدار ختم نبوتی، اللہ نے فرمایا ورفع بعضهم درجات، کہ اللہ فرماندا ہے ایک میرا محبوب ہے جنہوں میں درجوں بلندیاں عطا فرما چھڑیاں۔ میرے آقا نو درجوں بلندیاں، درجے دی حد نہیں، درجوں اس کو کہہ دیتا کو فیتا لے کے ناپن نہ لگ جائے، درجوں حد ہی کوئی نہیں، جمع دا سیغہ، درجوں بلندی عطا فرما دیتی، انبیاء دے علوم بیان فرما دیتے، جناب خضر دا علم بیان فرمایا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، خضر نو علم لدنی یعنی پردے دا علم عطا فرمایا۔ جناب حضرت داؤد علیہ السلام وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، سرا بنان دا علم عطا فرمایا۔ جناب حضرت سلیمان دا علم علمنا منطق الطیر، پرندیاں دی بولی دا علم عطا فرمایا۔ اسی طرح جتنے نبی آئے، جناب آدم علیہ السلام دا علم، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم نو اسماء دا علم عطا فرمایا۔ واری آئی تاجدار ختم نبوت دی، کسی ایک علم دی قید نہیں، دو تین چار پانچ نہیں، بلکہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے پیارے حبیب، جتنے علوم نے اسا سارے دے سارے تو انو سکھا دیتے، جتنے علوم باقیاں دے علم دی حد۔ اچھا پھر زمانے دی بھی قید، کو سبحان اللہ۔ باقی انبیاء دے زمانیاں دی قید، قوم قبیلیاں دی قید، موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل تک، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تک، نوح علیہ السلام قوم نوح دے رسول، لوط علیہ السلام قوم لوط دے رسول، شعیب علیہ السلام قوم مدین دے رسول، صالح علیہ السلام قوم سمود دے رسول، ہود علیہ السلام قوم عاد دے رسول۔ واری آئی تاجدار ختم نبوتی، فرمایا اے پیارے حبیب اعلان کرو یا
ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے پیارے حبیب، نہ تواڈا علاقہ محدود، نہ زمانہ محدود، نہ قوم قبیلے دی قید ہے، جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفائی۔ اور قیامت تک کلمے میرے حضور دے، نعرے میرے حضور دے، جھنڈے لہران کے، آمینہ دے لال دے لہران کے، کیونکہ تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ، پھر وہ سجایا گیا۔ ذرا سارے رل کے آنکھوں، تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ، پھر وہ سجایا گیا۔ اور رانیوں میرے ول ویکھو، تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ، پھر وہ سجایا گیا۔ تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ، پھر وہ سجایا گیا۔ نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا، خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے آقا تو بعد نبی کوئی نہیں، میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ باب نبوت بند، اعلان ہو گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ دے رسول بھی نے اور آخری نبی نے، میرے نبی تو بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول، اور قیامت تک جھنڈے آمنہ دے لال دے لہران کے، کلمے گونجن کے، تاجدار ختم نبوت دے گونجن کے، نعرے وجن کے، کہ تاجدار ختم نبوت دے وجن کے، کیونکہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اور بھائی گل سن لو، شعر پڑھنا پورا میں، ہر بندے نو میں ویکھنا بھی کیا بات ہے کیڑا نہیں آخر، تے پھر میں دل چ جو سمجھاں گا اظہار نہیں کراں۔ بھئی حضور دے نام تے بھی نہیں بولنا تے پھر بولنا کدو؟ سمجھ آگی نہ گل دی؟ یہ سیاسی جلسہ نہیں، خالصتاً دینی جلسہ ہے۔ ہر پارٹی دا بندہ بیٹھا ہے، لیکن اتھے پارٹی صرف مدینے والی۔ ہر بندہ آکے گا کیا بات ہے، پورا شعر میں پڑھاں گا، میں باں کھڑی کراں گا تے پھر میں تواڈے وال ویکھاں گا، میں چپ کر جاؤں گا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء سرور انبیاء تیری والی کل جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری۔ اور دین پھیلیا، میرے آقا کریم علیہ السلام نو اللہ نے او دین عطا فرمایا جیڑا دین حق بھی ہے اور تمام ادیان تے غالب آن والا دین ہے، سچا تے سچا دین، جدے بارے اللہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
یوم عرفہ حجۃ الوداع رب نے فرمایا پیارے حبیب اج دے دن دین مکمل ہو گیا رب دیاں نعمتاں تواڈے اوتے تمام ہو گئیاں اللہ نے اسلام نو بطور دین پسند فرما لیا ہن اے پیارے حبیب ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا تسی ویکھو گے لوگاں نو ویکھو گے تواڈے دین وچ فوجاں دیاں فوجاں داخل ہون گیاں پتہ چلیا کہ رب نے دس چھڈیا دین وچ آنا ہی اونے وے جنوں مصطفیٰ ویکھن گے تسی ویکھو گے لوگاں نو یدخلون فی دین اللہ افواجا دین وچ فوجاں داخل ہون گیاں تے اسی دین وچ داخل ہاں سرکار سانو ویکھ دے تے قرآن دا فیصلہ سمجھ آگئی اچھا ایک چیز ذہن وچ رکھ لینا ساڈا عقیدہ نا حضور علیہ السلام دے حاضر ناظر ہون دے بارے لوگ دھوکہ دیندے نے دیکھو جی سنیاں دا عقیدہ حضور علیہ السلام حاضر و ناظر نے ہر جگہ تے موجود نے ساڈا اے عقیدہ قطن نہیں میں کہ ذمہ دار سٹیج دا بندہ ہوں میں نو پتہ میرے سٹیج دے تقاضے کی نے ساڈا اے عقیدہ نہیں کہ حضور اس وقت 91 بھی نے 92 بھی نے 84 بھی نے 88 بھی نے نہیں یہ عقیدہ نہیں ساڈا عقیدہ ہے سرکار گنبد خضرا دے سائے تلے جس وقت میرا رب چاہے پوری کائنات کو حضور دے سامنے پیش فرما دے سرکار ویکھ دین مخلوق حاضر ہوندی ویکھن والے نو ناظر رکھ دین تے جڑا موجود ہوے اونوں حاضر رکھ دین اسی یاد کریے رب کرم فرمائے تے سرکار دے سامنے حاضر کر دے اسی حاضر ہو جاندے سرکار ناظر ہو اے ساڈا حاضر ناظر دے بارے عقیدہ ہے یہ ذہن وچ رکھ لینا پلے بن لو اس گل نو اور کوئی بھی دے تے اعتراض نہیں کر سکتا مینوں یہ دسو انگریز دا بنایا سسٹم ہوئے تے میچ کتھے ہو رہے سن آسٹریلیا چ ہو رہے سن تے تسی 16 بلاک بہ کے ویکھ رہے سن اے تانوں طاقت کنے دیتی آکھے جی انگریز دا بنایا حال ہے تے انگریز نو عقل کنے دیتی اللہ نے تے جے رب کسی کافر نو عقل دے وے تے او تانوں آسٹریلیا چ بندے دا ہاتھ انج ہل رہا تے انج ہی وکھا رہے ہیں جنیاں بالا ہو گئیاں سیم جو اٹھے ہو رہا تانوں گھر بیٹھے ہیں تسی جس نکر وچ بیٹھے ہو دیکھ رہے ہو یہ تے انگریز نے بنایا ہے تے جس مصطفیٰ نو رب نے علوم دے خزانے عطا فرمائے بھئی آج سائنسدان بھی تے بندہ بڑی مان لیندا ہے کہ جدہ تا جی جدید ٹیکنالوجی ہے یہ تو ممکن ہے میں نو یہ دسو جدو کچھ بھی نہیں سی یہ دا تصور بھی نہیں سی اس سائنس دا اور کچھ بھی نہیں سوچیا بھی نہیں سی جا سکتا میں نو یہ دسو آصف بن برخیہ بیٹھا شام اچ سی تے ہاتھ یمن اچ پایا سی تے تخت لے کے آیا سی تے پھر کوئی دسے خان او کیڑے جہاز تے گیا سی ہن تے بندہ چلو جہاز جتنا بھی سپیڈ والا ہوئے بندہ غائب تے ہوندا نہ مینوں جانا پے جائے کراچی بھاویں X16 تے پے جائے جانا میں اودے تے بواں ایتھوں تے غائب ہو جاواں گا تے اٹھ جاواں گا پھر ٹھیک ہے 2 گھنٹے جان آن ہو جائے گی تے پھر میں آواں گا ایک جگہ تے ہی حاضر آنا آصف بن برخیہ تے ایک وقت شام وچ بھی بیٹھا اسی وقت یمن وچ بھی پہنچدا ادا کوئی انکار تے کرے انا آتی کا بھی ہی قبل ان تقوم من مقامک انہیں آکھیا اے اللہ دے نبی تسی اٹھ کے دکھاؤ میں تواڈے اٹھن بیٹھن تو پہلے تخت لے کے آواں گا غائب بھی نہیں ہویا ہلیا بھی نہیں گلاں بھی نبی نال کر رہا تے اے بھی نہیں پوچھیا بھی تخت پیا کیڑے محلے وچ میں تے 91 کئی بار آ چکے ہیں پھر فون کر کے پوچھا کتھے آنا تے اوتھے نکر تو پھر پوچھیا یار 2-4 منڈے سن انہاں نے پوچھیا تے محفل کتھے ہو رہی تے پھر پہنچے تے رہن والا بھی تواڈے شہر دا تے میں پھر بھی نہیں پتا تے آصف بن برخیہ تے پہلے یمن گیا بھی نہیں سی اچھا یہ بھی نہیں پوچھا محلہ کیڑا ہے اوتھے ڈی سی کیڑا لگا ہے جے دے نال میں رابطہ کرنا بھی تخت چکنا بھی ہے یا نہیں اوتھے نبی دے قدماں وچ بیٹھا ہے تے نبی دا نوکر ہے نبی دا امتی ہے سلیمان دے کلمے پڑھن والا ہے تے ایک کام سلیمان آپ نہیں سن کر سکدے سن آپ اس تو نہیں کیتا رب فرمایا ہونا کیونکہ نبی دا ہر فعل اللہ دی رضا دے نال ہوندا ہے رب فرمایا ہونا اے پیارے نبی سلیمان اپنے غلام دی شان لوگاں نو دسو
کہ اے آصف بن برقیہ دا مقام ہے، بیٹھا شام وچ ہوے، ہلدا بھی نہیں، غائب بھی نہیں ہوندا، تخت چک کے بھاری برکم پلک چپکن تو پہلے تواڈے قدماں چ رکھدا ہے۔ او تے جن نے آکھیا سی قبل ان تقوم من مقامک، تسی اپنی جگہ تو اٹھ کے دکھاؤ، میں اس تو پہلے لے آواں گا۔ آصف بن برقیہ نے تے آکھیا سی قبل ان یرتد الیک طرفک، تواڈی اتلی پلک تھلوی نال بعد جڑے گی، میں کھلی اکھ لے کے آواں گا۔ او لے کے آیا، رب نے دسیا کہ سلیمان دے امتی دا یہ شان ہے، تے سلیمان دی طاقت دا اندازہ کوئی لا سکتا ہے؟ تے سلیمان نبی رسول نہیں، نبوت تو اتے درجہ رسالت ہے، سلیمان نبی نے رسول نہیں، تے جے اس نبی دا غلام اے طاقت رکھدا ہے پھر نبوت دی طاقت کنی ہونی؟ تے پھر نبوت تو اتے رسالت ہے، رسالت دی طاقت کنی ہونی؟ پھر رسالت تو اتے اولو العزم رسالت ہے، پھر اولو العزم رسول دی کتنی طاقت ہونی؟ پھر جتے سارے اولو العزم دی شانہ عظمتہ مقام و مرتبے دی انتہا ہو جائے، اتھو تاجدار ختم نبوت دے قدمہ دی ابتدا ہوندی، پھر سوچ محمد مصطفیٰ دی طاقت دا اندازہ کون لا سکتا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا مقام و مرتبہ کی ہوئے گا؟ ہن یاد رکھنا، جتنے نبی آئے نا، اپنی نبوت دی دلیل واسطے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے معجزے دیتے۔ قوم پوچھے کوئی تسی نبی ہو تے دلیل کی تواڈے ساڈے چ فرق کی؟ نبی اس فرق نو واضح کرے کہ میرے وال اللہ دی وحی آندی ہے، مینوں اللہ نے اے کمالات عطا فرمائے، اے شان عطا فرمائیں، اے مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ہن اللہ نے ہر نبی نو معجزہ نبی نال خاص ہے، توجہ تسی میرے وال رکھو، معجزہ توجہ ہے، معجزہ نبی نال خاص، نبی دی طرفوں کوئی ایسا فعل سرزد ہوئے جتھے عقل عاجز آ جائے، نبی دا معجزہ، غیر نبی دا معجزہ نہیں ہوندا۔ کہ یاد ہے بی بی فاطمہ دا معجزہ پڑھن چلیاں زنانیاں، جدا نا ہی غلط ہے تے وچ کی ٹھیک لکھیا ہے؟ میں اصلاح کر رہا ہوں، ہاں بالکل قطعاً ادا کوئی اہل سنت نال کوئی تعلق نہیں، شریعت نال بھی کوئی تعلق نہیں۔ معجزہ نبی نال خاص ہے، اللہ دی طرفوں ڈائریکٹ کوئی ایسا کام ہوئے جتھے عقل آ جائے اللہ دی قدرت ہے، نبی دی طرف ہوئے نبی دا معجزہ ہے، تے کسی اللہ والے کسی ولی دی طرف ہوئے ولی دی کرامت۔ صاف فرق واضح ہو گیا۔ اور پھر نبی یا ولی جیڑا بھی کمال رکھدا پیچھے حقیقی طاقت اللہ دی، حقیقی طاقت بولو اللہ دی۔ اچھا نبی معجزے لے کے آئے، پہلے پارے جناب موسیٰ علیہ السلام دا ذکر ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قوم پانی منگ دی، ان معجزہ دکھان دا وقت آ گیا۔ رب نے فرمایا، موسیٰ نے رب نو عرض کی تھی مولا قوم پانی مانگ رہی، فرمایا سوٹا کی تھی عصا مبارک، عرض کی تھی مولا کول ہے، فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، انہوں پتھر تے مار، جناب موسیٰ پتھر تے ماریا، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا، ایک پتھر چو 12 چشمے جاری ہوئے۔ یہ معجزہ جناب موسیٰ دا، تے وہ معجزہ لے کے آئے سے، تے میرے نبی معجزہ بن کے آئے سے۔ ہن فرق جاننا کہ معجزہ لے کے آنا والا تے بن کے آنا والے دا فرق کی۔ جیڑا معجزہ لے کے آئے پتھر کول جاندا ہے، ڈنڈا ماردا ہے تاں پانی نکلدا ہے، تے جیڑا معجزہ بن کے آئے کسی پتھر کول نہیں جاندا، سوٹے نہیں ماردا، وہ پیالہ منگا کے ہاتھ وچ رکھدا، اللہ انگلیاں چ چشمے جاری فرماتا۔ تے راوی آکھدا کہ اسی 1500 ساں جدوں پانی پیتا سی، اللہ دی قسم 1 لاکھ بھی ہوندے حضور دی انگلیاں دا پانی تھڑنا نہیں سی۔ انگلیاں ہیں فیض پر، میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عاشقاں الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ تواڈی بھی واہ واہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام معجزہ بن کے آئے، جڑا معجزہ لے کے آئے وہ اپنا کمال بیان فرماندا ہے، تے جڑا نبی جڑا معجزہ لے کے آئے وہ کمال دسدا ہے، تے جڑا بن کے آئے وہ نہیں آکھدا دسو چند توڑا، ڈوبیا سورج پلٹاواں، پتھر پانی تیراواں، نہ میرے نبی فرماندے ہیں 10 مطمئن کیویں ہیں۔ ایک خاتون حضور علیہ السلام دی بارگاہ چاہی، انہیں نا اس طرح برکے دی بکل ماری، برکے دے اندر نہ بچہ چھپا کے، تسی میرے والے دیکھو یار توجہ رکھو، اللہ یا رسول عورت نے برکہ کیتا ہے تے بغل دے وچ بچہ چھپایا انہیں 3 مہینے
3 مہینے دا بچہ چھپا کے نا بارگاہ نبوت وچ آندی آ کے عرض کر دیے تسی جے اللہ دے سچے نبی ہو تے دسو میری بغل وچ بچی ہے یا بچہ ہے؟ ہن 3 مہینے دا بچہ بغل وچ چھپایا اوتے برقع ہے. مولانا روم فرماندے ہیں جس وقت انہیں حضور نو سوال کیتا دسو یہ بچی ہے یا بچہ ہے تو اس بچے نے اینج کر کے برقع ہٹا کے نا گفتگو تک بچہ بول پیا کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ. انہیں آندے ہی سرکار نو سلام پیش کیتا 3 مہینے دا بچہ تے نال ہی کہنے لگا میں پتر اندھی نہیں ہاں. آپے بولیا کیونکہ سامنے او کھلوتا جڑا معجزہ بن کے آیا تے سرکار فرمایا تیرا نام کی ہے؟ کہنے لگا کیڑا نام دساں جڑا اماں رکھیا یا جڑا اللہ نے لکھیا ہے؟ سرکار فرمایا دو میں دس. کہنے لگا میری اماں نے میرا نام عبد عزہ رکھیا لیکن میں عزہ تو بیزار ہاں لیکن میرے رب نے لوح محفوظ تے میرا نام عبدالعزیز لکھیا ہے. مولانا روم لکھ رہے ہیں ہن تسی آپ اندازہ کر لو کہ جیڑا بچہ حضور دے سامنے آ جائے لوح محفوظ تے وہی جاندا کی لکھیا ہے. سرکار دے سامنے جیڑا بچہ آ جائے انہوں بھی پتہ لوح محفوظ تے کی لکھیا ہے. پھر سوچ نہ جڑا حضور دے سامنے آ جائے اے او دا شان ہے تے سرکار دا اپنا علم کتنا ہے. اور کھجوراں دے واقعے دی گل کر رہے ہیں. اچھا چلو او دو سنا کے پھر اجازت. چلو ٹھیک. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بھی کوئی سائل جویں دا بھی کوئی سوال کرن والا حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ آیا سرکار نے نہیں فرمایا اللہ نو میں پوچھ لواں نہ پہلے تے پھر تنوں دساں گا جے رب میں اجازت دے وے تے. کیونکہ قرآن کریم دے اندر علماء حفاظ بیٹھے ہیں وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهِيئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. جناب عیسیٰ علیہ السلام دے ہر کمال نال بِإِذْنِي مٹی دا پرندہ بنانا رب فرماندا میرے کول اجازت لینی او دے جان پانی میری اجازت نال. انے نو اکھ دینی برس دے مریض نو شفا دینی بِإِذْنِی میری اجازت نال. مردہ زندہ کرنا میری اجازت نال. ہر کم نال اجازت الگ. میرے نبی دی واری آئی رب نے نہیں فرمایا سجنا کوئی آکھے چند توڑ کے دکھا پوچھن دی ضرورت نہیں. محبوب کوئی آکھے پتھر پانی تیرا پوچھن دی ضرورت نہیں. او دی وجہ کی ہے عیسیٰ نال بِإِذْنِی تے میرے نبی دی واری آئی فرمایا داعین الاللہ بِإِذْنِی تو انو اذن عام دے کے بھیجیا. سجنا جدھر تیرا اشارہ ہوئے گا خدا دی قدرت ادھر مردی لگی جائے. میرے آقا کریم دے سامنے کرابی آیا او دے کول گو سی گو سمجھ دے ہو نا. کہنے لگا میں تو انو تاں رسول مننا گا اے گو تو انو رسول مننے. سرکار فرمایا کڑ باہر. انہیں باہر کڑی جو سامنے رکھی. حضور علیہ السلام نے گو نو پوچھا دس میں کون ہاں تے گو انسانی زبان وچ بول کے آکھ دیئے تسی صرف نبی نہیں تسی اللہ دے آخری نبی ہو تسی اللہ دے آخری رسول ہو. اے سن کے نال اس عربی نے کلمہ پڑھیا. جدو واپس جا رہے ہیں او دے قبیلے دے سینکڑوں لوگ حضور دی بارگاہ چاہ رہے سن سوال و جواب واسطے تے رستے چ مل کے آکھدا کوئی سوال نہ کرنا جڑی میں دلیل مانگ کے آیا نا اس تو تے دلیل ہے. بڑے بڑے سوالات ہوئے حضور علیہ السلام دی بارگاہ اندر. میں اپنے والد صاحب کو وہ ایک واقعہ بیان کردے سن جڑی نہ میں ڈیمانڈ کی تھی انہوں کو میں سنیا تو وہی میں تمہیں سنان لگا کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما سن مدینہ طیبہ دے اندر. یہودی چونکہ حضور علیہ السلام دے شروع تو ہی دشمن نے تے اج بھی دشمن نے. انہاں دی ہر وقت کوشش ہوندی سی سرکار نو پریشان کرنا کسی نہ کس طریقے کوئی نہ کوئی سوال کرنا. ایک دن انہاں نے ایک بابا لبیا پرانا یہودی لبیا جڑا علم بھی رکھدا سی اور بڑے سوال و جواب وچ مہارت رکھدا سی. انہاں نے جناب والا حضور علیہ السلام دے سامنے پیش کیتا. انہیں بابے نے آکھیا جے تسی رسول ہونا تے مینوں ایک میرا سوال ہے حل کر کے دکھاؤ. سرکار فرمایا کر. کہنے لگا جی میں تانوں کھجور دیاں 7 گٹکاں دینیاں ہنے تسی زمین ہی دبانیاں نے. عشاء دی نماز تو بعد دا وقت سی. 7 گٹھلیاں زمین ہی دباؤ گے مٹی پاواں گے تسی بھی چلے جاؤ گے میں بھی چلا جاؤں گا. صبح فجر دی نماز تو بعد سورج چڑھن تو پہلے میں نو 7 درخت تیار چاہیے دیں ڈوکے لگے تے پکے چاہیے میں تاں رسول ہوں. سرکار نے نہیں فرمایا ایک باری میں رب نو پوچھ لاں پتہ نہیں ہو سکتا یا نہیں. جڑا رب سالے دی خاطر پہاڑ چو ڈاچی پیدا کر سکتا ہے تے پھر اے تے محبوب ہے. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فرماندے فرش والے تیری
شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا میرے آقا کریم نے فرمایا لیا گٹکا میرے حوالے کر سرکار نے ایک ایک کر کے ساریاں دبا دیتیاں دبان تو بعد فرمایا تو بھی چلا جا میں بھی جا رہا اے فیصلہ صبح ہوئے گا او یہودی بھی ٹر گیا میرے نبی بھی تشریف لے گئے جدو ادھی رات ہوئی دا مرض بدیا اندر دی تکلیف بدنا شروع ہو گئی انہیں سوچیا کدرے واقعی ایک گھٹکاں دی وجہ تو درخت اوکی نہ پہن ٹوکے لگی نہ جان وہ اپنے بستر تو اٹھیا اس مقام پہ آیا 7 دیاں 7 گھٹکاں کڑیاں یہ بے پائیاں گھر لے گیا کہ سوچیا نہ کٹلیاں ہون گیاں نہ درخت اگن گے جدو صبح نبی آن گے میں آکھاں گا سناؤ اتھے تے درخت کوئی نہیں میں لا جواب کراں گا لیکن انہوں اے نہیں پتا کہ محبوب کل کائنات ہے ادھے صدقے کل کائنات بنائی گئی اے نبی ہوئے جدر اشارہ کرن اللہ دی قدرت اس پاسے ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی نو مختار کل بنا کے بھیجیا ہن وہ اپنے آلو مطمئن یہودیاں نو بھی پتہ لگ گئے نے گٹھلیاں کڑ لئیں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ انہوں نے سوچا صبح مذاق بنے گا لیکن جس وقت میرے نبی نے فجر دی امامت فرمائی آقا کریم غلامان نال لیا ادھرو یہودی بھی نکلے سارے رل کے اس مقام تے پہنچے جدو اگے آکے ویکھیا 7 درخت لگے کھلوتے نے اتے ڈوکے لگے بھی نے نالے پکے بھی نے میرے نبی کریم یہودی وال ویکھیا یہودی ہولی ہولی جیب نو ہاتھ لا کے چیک کرے گٹھلیاں تے میرے کول نے ایک میں اگ پئیاں آقا نے ہر درختوں ایک ایک ڈوکا اتروایا فرمایا لے یہودی کھا کے 10 وقت تھوڑا ملیا ایک رات وچ درخت تیار ہویا اگر مٹھا گھٹ ہوئے ہونے پورا کریے اگر مدینے دی روایت وچ فرق ہوئے میں نو ہونے 10 او کمی دور کریے یہودی نے 7 کھجورا پھڑیاں پہلی کھائی دوجی تیجی چوتھی پنجویں حتیٰ کہ 7 کھا گیا آکھن لگا رنگ بھی ٹھیک ذائقہ بھی ٹھیک ہے لیکن ایک کمی ہے آقا فرمایا او کی آکھن لگا وچ گٹک کوئی نہیں سرکار فرمایا او بیمانہ گٹکاں تے راتی تو کڑ کے لے گیا بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور غور نال سن کے سبحان اللہ آخری کہ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے جڑا نبی یہودیاں دی خبر رکھے سعودیاں دی کیویں نہیں رکھتے غلام تے غلام نے نا حضور دے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ساڈا تے تعلق ہی حضور نال ڈائریکٹ جڑا بندہ بے ایمانہ دی جڑے نبی بے ایمانہ دی خبر رکھن انہاں لوگاں دی جڑے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی توہین دے بارے سوچن تے پھر درود پڑھن والے دی خبر نہیں رکھدے ہون گے حضور علیہ السلام دے قدمہ تھانوی صاحب نے لکھا ایک فرشتہ کھڑا
جدو کوئی بندہ درود پڑھے نا وہ فرشتہ سرکار نو عرض کردا آقا فلاں بندہ فلاں جگہ تے بہ کے تہاڈی بارگاہ درود شریف دا نظرانہ پیش کر رہا ہے، او دا نام، او دی ولدیت تے مقام سب کچھ وہ فرشتہ حضور دی بارگاہ چ عرض کردا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوندا فرشتہ تے نوکر بن کے کھڑا ہے، خادم بن کے، تے خادم جاندا بھی ظفر ٹمانہ درود پڑھ رہے، خادم جاندا قاضی احمد حسن درود پڑھ رہے، خادم جاندا کہ رضوان اللہ سیفی صاحب درود پڑھ رہے، خادم جاندا کہ رانا توحید درود پڑھ رہے۔ جے خادم جاندا ہے تے پھر مخدوم دے علم دا کی مقام ہے؟ جدی خدمت وچ فرشتہ کھڑا پھر مصطفیٰ کریم دے علم دا کی مقام ہوئے گا؟ خادم ہوندا ہے اعزاز واسطے، یہ ذہن وچ رکھنا، نبوت دی طاقت زیادہ ہے۔ جس طرح معراج دی رات سواری بھی حضور واسطے جڑی تیار کیتی گئی وہ بھی اعزاز سی، وگرنہ نبوت دی طاقت زیادہ سی، نہیں تے سرکار بعد وچ مسجد اقصی پہنچ دین، موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ جاندے، وہ کیونکہ نبوت دی طاقت نہ جاندے، سرکار سواری تے سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ یہ ذہن وچ رکھنا، نبوت دی طاقت زیادہ ہے، سواری ہوندی اعزاز واسطے، خادم بھی اعزاز واسطے، وگرنہ سرکار نو پتہ میرا کیڑا غلام کس کیفیت وچ میرے تے درود و سلام پڑھدا ہے۔ اگر کسی نے تسلی کرنی ہوئے نا، کوئی کسی مسلک دا بھی کوئی بیٹھا ہے، میں کسی تے کیچڑ نہیں اچھال رہا، نہ میری عادت ہے، اپنی گل دلیل نال اور ڈنکے دی چوٹ تے کرن دا قائل ہاں۔ اگر کسی دے ذہن وچ کوئی خلش ہوئے، صبح اپنے مولوی صاحب نو پوچھ لے کہ قیامت والے دن حجر اسود دا کی کردار ہوئے گا، وہ مولوی دسے گا کہ جس انہوں چومیا ہے نا، یہ حجر اسود او دا نام لے کے آکھے گا یا اللہ میں نو اینے بھی چومیں، 91 چک والے بھی چومیں، 92 چک والے، ہر بندے صرف اسا نہیں چومیا، یہ جدو دا نسب ہویا 14 صدیاں تو چومیندہ آ رہے ہیں تے قیامت تک چومیا جاندا رہے گا، ہر ایک دا نام ہی جاندا ہے، ہر ایک دی شکل صورت بھی پہچانے گا، رب دی بارگاہ چ دا ڈیٹا بھی پیش کرے گا۔ یہ تے پتھر ہے تے جناب فاروق اعظم نے دسیا کہ میں انہوں چمے ہی تائیں کیونکہ ادھے تے میں لبے مصطفیٰ لگے ویکھن تے جس پتھر نو حضور دے لبا دی وجہ تو عزت ملے او سارے انہوں جاندہ ہے تے جدے صدقے کل کائنات بنی او مصطفیٰ غلامہ نو نہیں جان دے۔ اور ارسلتو الی الخلق کافہ، اللہ دی کل تخلیق دے رسول، جس چیز دا خالق اللہ میرا رسول دی طرف رسول پڑھ دینے ہیں، یہ کڑی گل ہے؟ واہ، جس بندے نے سبحان اللہ کی میں ایدہ ذوق مد نظر رکھ کے میں انہیں پڑھنا کہ میں جتھے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، میں جتھے بھی ٹر جاواں نظر رکھ دے، جڑا جڑا چاندہ سرکار دی میرے تے نظر شفقت ہوئے، او بندہ اچھا جھکا کوئی پابندی نہیں، میرے نال مل کے آکھے میں جتھے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، رہندے نے مدینے وچ، رہندے نے مدینے وچ، کل جگ دی خبر رکھ دے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ساڑھے ایک بہت بڑے محدث گزرے 2019 چونہ دا وصال ہویا ہے، حضرت سید منظور احمد شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سائیوال والے، اور جامعہ فریدیہ بہت بڑا نام ہے انہوں دے ادارے دا، اور فاتح عیسائیت انہوں دا لقب ہے۔ کیوں؟ عیسائیاں نال مناظرے کر کے انہوں نے دائرہ اسلامی داخل کیتا ہے، بڑے بڑے عیسائیاں دے بڑے علماء نال ملاقات کر کے گفتگو کر کے اس گل تے انہاں قائل کیتا دلائل دی دنیا وچ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی اور رسول ہیں، حضرت مریم اللہ دی ایک بندی، اللہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی چو پیدا ہویا نہ دے وچوں کوئی پیدا ہویا۔ اتنی بڑی علمی شخصیت، تقریباً 100 سال دی عمر آپ نے پائی، اور بہت بڑے عاشق رسول سن۔ انہوں نے کتاب لکھی مدینہ الرسول، او دے وچ زیادہ تر انہوں نے اپنے واقعات لکھے۔ ایک واقعہ انہوں نے نقل کیتا کہ مدینہ طیبہ دے اندر
ایک ہندوستان تو حاجی صاحب آئے, انہوں دا نام ہی انہوں لکھیا محمد اسماعیل, انہوں دا نام سی. وہ حج کرن واسطے آئے, حج کر کے پھر مدینہ طیبہ حاضری پہ اسی گھر چ گئے تے انہیں کھجوراں رکھیاں مدینے تو لے آندیاں نا. حالانکہ مبروم مدینے چ پیدا ہی نہیں ہوندی, ہے عرب دی کھجور ہے لیکن مدینے دے بازار وچ وکدی ہے, نسبت مدینے نال ہو گئی. انہیں ساڈے کے کھجوراں رکھیاں نا, تے ایک بندہ سی نال, انہیں آکھیا جی اے توتیاں نہیں, انہیں آکھیا جی مدینے دی مٹی لگی دھون نو دل نہیں کردا. اے جی عقیدت, اسی عقیدت والے لوگ. تے سب تو بڑی چیز ہی ادب ہے. اگے تسی سن رہے سو ابلیس نے ادب ہی تے نہیں سی کیتا, تے رب فرما فخرج منھا, چل جنتوں نکل, وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ, قیامت تک لعنتی ڈکلیئر ہو گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, رب فرماندا انہیں تکبر کیتا اور کافراں وچ ہو گیا, منکرین وچ ہو گیا. تو اے ادب دی گل ہے. وہ بلی نال محبت کرن, ایک دن دل وچ سوچیا ہے وہی ہے میں نال لے جانی, تے بلی جھولی وچ بیٹھ کے دودھ پی رہی, تے جدوں دل وچ سوچیا میں نال لے جانی, بلی نے دودھ چھوڑ دتا, انہیں ماری چھلانگ تے نس گئی. کچھ دنوں تو بعد جتنے دن اتھے حاجی صاحب رہے وہ تلاش کر دے رہے. آخری دن حاجی صاحب دا روزہ رسول تے الوداعی سلام سی. شاہ صاحب فرماندے میں خود اس گل دا راوی ہاں, یعنی میں اس گل دا گواہ ہوں. فرماندے حاجی صاحب آخری حاضری حضور دے روزے تے دین گئے نا, بلی کافی دن لبدے رہے, نہیں لبی. جدو سرکار دے روزے تے گئے تے جالیاں دے سامنے بلی نظر آ گئی, جالیاں دے سامنے نظر آ گئی قبلہ. تے حاجی صاحب نے آکھیا لے بھی بلی لب گئی ہے, اینو میں لے جانا, پہلے میں حضور دی بارگاہ سلام پیش کر لوں. ہاتھ بن کے آقا دی بارگاہ وچ الوداعی سلام پیش کیتا. حاجی اسماعیل دی اکھ سو گئی, مقدر جا گیا. ہجر تیرا جے پانی منگے خون نہ دے گیڑا, جی کردا تینو کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا. سفنے دے وچ ملیا ماہی, گل وچ پا لیاں باواں, دردی ماری اکھ نہ کھولاں, کتھے پھر وچھڑنا جاواں. حاجی صاحب دی اکھ سو گئی, اکھاں بند کیتیاں, جالیاں دے پردے اٹھ گئے. مکینے گنبد خضرا سامنے آ, آپ نے فرمایا اے حاجی اسماعیل تیرا حج بیت اللہ قبول ہو گیا. کعبے دے طواف, حجر اسود دے بوسے, منا مزدلفہ عرفات دا قیام قبول ہو گیا. میرے در دی حاضری بھی قبول ہے, ہن تیری واپسی ہے. جی یا رسول اللہ. آقا نے فرمایا اے حاجی اسماعیل جا خیر نال جا, لیکن جاندیاں خیال کری میری بلی نہ لے کے جان, میری بلی نہ لے کے جائیں. حاجی صاحب رو کے ہاتھ بننے, آقا جے میں غلطی کر بیٹھا مینوں معافی دے دیو, جے تسی ناراض ہو اس فعل دی وجہ تو میرے تو راضی ہو جاؤ. میں اج تو بعد ایک کدی سوچاں گا بھی نہیں کسے نو ملیا تاج حکومت, کسے حکم چلاون سکھیا, کسے نو ملی دستار امامت, کسے علم پڑھاون سکھیا, کسے نے پایا فقر دا چولا, کسے زہد کماون سکھیا. آزم ویکھ مقدر ساڈا, اساں یار مناون سکھیا. حاجی اسماعیل معافیاں مانگ رہے ہیں, آقا جے غلطی ہو گئی میں تواڈے دربار چوں معافی دا طلبگار ہاں. میں تے اپنی محبت اور عقیدت دی وجہ تو سوچیا. سرکار فرمایا اے حاجی اسماعیل تیری عقیدت وچ شک نہیں, تیری محبت وچ شک نہیں, تیری نیت وچ شک نہیں ہے. تو جدوں دا اے سوچیا کہ میں بلی لے کے جاواں گا, اس دن تو لے کے اج تک اے بلی میرے روزے تے آ
کے صبح و شام ایک کوئی گل کر دیئے آقا حاجی اسماعیل مینوں تواڈے در تو دور کرنا چاہتا ہے میں مدینہ چھڑنا نہیں چاہتی اے صبح و شام آ کے ایک کوئی گل کر دیئے تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا اور جیڑا نبی بلیاں دی گل جاندا کہ بلی دے اندر کی گل انسان دے اشرف المخلوقات دے ذرا سوچ میرا نبی ساڈے دلاں دی کیفیت تو بھی واقف قاضی ایاز مالکی نے شفا دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا امام سخاوی نے القول البدی دے اندر ایک دن میرے نبی جنگل چو گزر رہے سرکار دا ایک صحابی ایک غلام میرے نبی دے نال اچانک آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ آقا کریم باخبر ہوئے صحابی عرض کرتا ہے آقا میں سنیا کسی سلام آکھے فرمایا ہاں بالکل کہنے لگا سلام کرن والا نظر نہیں آ رہا میرے نبی کریم فرمایا او جڑی سامنے ہرنی بننی ہے میں نو اس ہرنی نے سلام پیش کیتا سرکار نے فرمایا میں نو اس ہرنی نے سلام پیش کیتا حضور علیہ السلام اس ہرنی دے کول چلے گئے انہیں قدمہ سر رکھ کے آکھیا جاگ دے دکھ سنن آلیا ساڑا دکھ بھی سن حضور علیہ السلام فرمایا تو دکھ بیان تے کر کہن لگی او سامنے یہودی ستا پیا انہیں میں نو 3 دن تو تے بنے شکار کیتا تے میں نو اتنے قید کر لیا میں یہ نہیں کہندی میں نو رہائی دے دیو میں نو اتو میری جان بچ جائے میں اتنی گزارش کر دیا دے جاگن تک میں نو تسی چھوڑ دیو میرے بچے 3 دن دے پیاسے بھوکھیں میں انہوں نے دودھ پلا کے واپس آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا وعدہ کر دیئے واپس آئیں گی کہن لگی جے واپس نہ آواں رب میرا حشر دے نال کرے جڑا تہاڈا نام سن کے تہاڈے تے درود نہیں پڑھدا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تو یقیناً واپس آئیں گی جب تک نہیں آئیں گی میں تیرا ضامن جا تو چلی جا سرکار نے کھول دیتی ہرنی دوڑ گئی بچیاں کول پہنچی اٹھ کے راہ ویکھے بچے آکھن اماں بڑی کال ہے 3 دن تو بعد اگے آئی ہیں انہیں آکھیا آج بھی رسول اللہ دی ضمانت تے آئی ہیں میری تے زندگی مک گئی سی اے تے اللہ دے نبی نے تواڈے تک مینوں بھیجیا ہے تے او میرے ضامن ہیں میں نہیں چاہندی انہاں دی عظمت والی چادر تے دھبا لگے جلدی جلدی دودھ پیو میں واپس جانا ہے بچیاں نے آکھیا اماں پہلے رسول اللہ دی عزت و ناموس والی چادر بچا عزت مصطفیٰ اور ناموس مصطفیٰ تے کسی قسم دا کوئی سبا نہیں آنا چاہیے اماں تو واپس چلی جا ساڈا رزاق خدا ہے ادھر جدو یہودی دی آنکھ کھلی انہیں ویکھیا میرا شکار کدھر گیا تے سرکار تشریف فرما حضور نو جاندا سی نیڑے آ کے کہندا مسلمانہ دے نبی ایتھے میرا شکار سی سرکار فرمایا بالکل ایسے میں چھوڑ دیتی ہے بچیاں دودھ پلان گئی انہیں کہا تسی تے امانت وچ خیانت نہیں کردے فرمایا امانت وچ خیانت تاں ہوئے جے واپس نہ آئے جب تک نہیں آئے گی میں ضامن انہیں کہا کدی شکار بھی واپس آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بھی تے تھی میں تے اشارے کر کے ڈوبے سورج پلٹا لینا شکار نے کی میں واپس نہیں آیا تھوڑی دیر گزری نہ تے پہاڑیاں دے پیچھو آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ میرے نبی تے سلام پڑھیا ہرنی دوڑ دی آ رہی میرے آقا دے قدماں وچ آ لگی تے آکھدی ہوئے گی تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنا میرے آقا نے جانور دی وفا ویکھی سرکار فرمایا اے یہودی پہلے میں ادا ضامن سا ہن قیمت مانگ میں ادا خریدار مول مانگ میں خریداں گا اس یہودی نے آقا دے قدم پکڑ لے آدھا ادی قیمت اتنی ہے میں نو کلمہ پڑھا کے اپنے غلامہ بھی شامل کر لو سرکار نے کلمہ پڑھایا کوئی غافلہ غفلت
چھوڑے ہاں ہن واگ اللہ ول موڑے ہاں کوئی قبر دا تحفہ جوڑے ہاں پڑھو لا الہ ہر بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ پڑھو لا کالی قبر اندھیری غاروں سی نہ کوئی خیش قبیلہ یاروں سی پڑھو کلمہ تے بیڑا بھارو سی پڑھو لا ہن انہیں کلمہ پڑھیا میرے آقا دے غلامہ بھی شامل ہو گیا سرکار فرمایا اجے بھی قیمت مانگ کہنے لگا اے ہرنی میں توانو تحفے وچ پیش کرنا لو جی پوری تقریر دا نچوڑ اس گل تے میں نہیں کہنا سبحان اللہ کو بالکل نہیں نہ بالکل میری کوئی ڈیمانڈ نہیں تسی گل سننی پھر اگوں تہاڈی مرضی میرے آقا کریم یہودی کہن لگا اے ہرنی میں تانوں تحفے وچ پیش کردا آقا کریم علیہ السلام تحفہ قبول فرمایا ادھر او میرے نبی دا غلام کھلوتا ہے ادھر ہرنی میرے آقا نے دوواں تے ہاتھ رکھ لے اونوں فرمایا جا چلا جا تو جہنم تو آزاد ہے ہرنی نو فرمایا تو قید تو آزاد ہے ہرنی کہن لگی ایک گل میں بھی کرنی ہے کرنی اللہ نال تسی آمین کہہ چھڑنا آقا ہرنی نو فرمایا کہہ کی آکھنے ہرنی نے عرض کیتی اے پاک پروردگار تیرے محبوب میں نو قید تو بچایا تو اس نبی دی امت نو جہنم تو بچا لے ہن ہرنی جاندیاں تیرے میرے واسطے دعا کر گئی وجہ کی ہے تیری میری ذاتی کوئی حیثیت نہیں تیرا میرا ذاتی کوئی سٹیٹس نہیں اگر گل تے کس وجہ تو ہے خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے جنوں میری آخری گل دی سمجھ آئی میرے نال مل کے پڑھے پھر تقریر ختم کریے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار اور میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راغی ہیں وہ عرش کے راغی ہیں اس پار کا باسی ہوں اس پار سے نسبت ہے اس پار کا باسی ہوں اس پار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے اور ہے روز ازل سے میری گھٹی میں وفائیں میری گھٹی میں وفائیں نازاں ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے نازاں ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے آخری شعر گفتگو ختم ہر بندہ غور نال سنے اگر دل اجازت دے میرے نال پڑھے کہ نام سے رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے نام سے رسالت پر ہم جانے لٹا دیں گے ہم جانے لٹا دیں گے صدیق و عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے صدیق و عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے میں
کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے سبحان اللہ اوور ٹائم لگنا ہے اوور ٹائم ہی صرف سبحان اللہ اللہ تو سلامت رکھے اگے بھی 2 سال دا گیپ تے ہے نا میں نے اتنے تے ہن میں بہتی لمبی نہ کرم بھی 3 سال دا مزید نہ پہ جائے سارے رل کیا کو سبحان اللہ اسی اہل سنت و جماعت ہیں ایڈا خوبصورت مسلک ہے ساڈا آل دے بھی نوکر اصحاب دے بھی نوکر اگر صحابہ پاک دی گل آئی سارے چہرے کھل گئے آل بیت دی گل آئی سارے چہرے کھل گئے سنی حضور دی کسی نسبت کو لو سڑدا نہیں جیڑا سڑدا وہ سنی نہیں جیڑا سنی وہ سڑدا نہیں تے جیڑا کسی ہستی تو بھی سڑے ایتھے بھی سڑنا اگے جا کے بھی سڑنا ویکھ لو پھر سڑیا ہوئے تے پھر سڑیا نظر تے آندا نہیں کی خیال ہے پھر یاد رکھنا وہ ہستیاں تے او نے کہ جنہاں نو حضور علیہ السلام دی نسبت دی وجہ تو اعلی و عرفہ مقام اللہ نے عطا فرمایا اسانو تے پیر سیال دے مرید چنگے لگ دے انہاں دی بیعت پیر سیال دے ہاتھ تے جنہاں بیعت زہرا دے بابا جان دی کیتی او صحابہ کتنے چنگے لگ دے اسی تے سبزی جڑی حضور پسند کرن اونوں بھی کدو شریف آکھدے تے پھر سوچ کہ سرکار دی نسبتاں دا اسی کتنا احترام کردے ہو حضور علیہ السلام دی نسبت سرکار تشریف فرمانے ایک روایت سنانا میں تو صحابہ والے بیعت دے بارے مولا علی اور شیخین دے بارے وہ سن کے تقریر ہوں میں ختم کر اگو پھر کوئی ڈیمانڈ نہ کرے مزید کسی سننا جونے تے آئے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے ایک شخص نے آکے حضور علیہ السلام نے گائے دا بچڑا وہ بیچیا نبی علیہ السلام نے خریدیا لکھنا لائی حافظ نعیم بن حماد امام بخاری دا استاذ الفتن دے اندر نبی علیہ السلام تشریف اور گل بڑے غور نال سننی میں عقیدے دی وچ گلاں کرنیاں نے پھر اس تو بعد تقریر ختم حضور علیہ السلام نے اودے کول بچڑا خریدیا انہیں کیا پیسے کدوں ملن گے سرکار فرمایا فلاں دن فلاں وقت ایتھے آ جائیں تیرے پیسے لگ جائیں وہ دربار نبوت چوں نکلیا تے سامنے دوروں حضرت علی آ رہے ہیں تے مولا کائنات علی شیر خدا نو روک کے پوچھیا ہاں بھائی کدھر انہیں کہا جی حضور نو وچھا بیچیا تو واپس چلے ہیں فرمایا پیسے لبے نہیں انہیں کہا نہیں سرکار نے میں نو فلاں دن فلاں تاریخ دا ٹائم دیتا ہے مولا علی فرمایا ایک باری واپس جا میرا نام نہیں لینا حضور نو پوچھ بھی کل نفس ذائقۃ الموت اللہ دا قانون ہے ہر بندے موت دا ذائقہ چکھنا ہے یہ قانون قدرت تواڈے تے پورا ہو گیا تے میں پیسے لینے ہوئے تے میرا حق کون دے گا مولا کائنات انہوں فرمایا تو وہ عربی واپس آ گیا یہی گل آ کے حضور نو کردا حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اس مصلی اس محراب اس منبر تے میں نہ ہویا تے میرے تو بعد میرا ابو بکر اتنے بیٹھا ہوا اپنا حق ابو بکر کو لوا کے لے گیا وہ واپس گیا انہیں حضرت مولا علی نے دسیا کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے تو بعد ابو بکر تیرا حق دے گا مولا علی فرمایا ایک باری پھر پوچھ جی ابو بکر نہ ہوئے تو پھر کون دے گا وہ پھر واپس آ گیا پھر دوبارہ واپس آیا تھے سرکار نے فرمایا ابو بکر نہ ہوئے تو پھر عمر دے گا اس مسلح تے عمر ہوئے گا وہ پھر واپس جا کے مولا علی نے دس دے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں حضرت عمر دیں گے حضرت علی فرمایا ایک باری پھر پوچھ یہ عمر نہ ہوئے تھے وہ پھر واپس آ گیا یا رسول اللہ جی عمر نہ ہوئے تھے پھر میرا حق کون دے گا فرمایا پھر اس تو بعد عثمان ہوئے گا تیرا حق مار دے نہیں اندازہ کر لو سرکار نو کیڑا یقین ہے یاراں تے حضور دسیا جڑے عربی دا حق نہیں مار دے مصطفیٰ دی بیٹی دا حق کے میں مار سکتا ترتیب دی خلافت دی دس دیتی ہے بھی پتہ میرے تو بعد کون ہے پھر کی دی زندگی کنی ہے سرکار نو یہ بھی پتہ ہون جس وقت سرکار فرمایا عثمان کو لو حق لے لیں عربی پھر مولا علی نو دس دا کہ حضور فرما رہے ہیں عثمان کو لو لے لیں مولا علی فرمایا ایک باری پھر آخری باری بس پھر میں نہیں کہنا میرا نہ دسی وہ عربی پھر واپس آ گیا سرکار تشریف فرمان ہون حضور تبسم فرما رہے ہیں مسکرا رہے ہیں فرمایا ہاں بھی گل کر انہیں آکھا جی جی عثمان بھی نہ ہوئے فرمایا عربی گل لے وے میرے رب نے چاہیا نہ تے حق دینا میں ہی تے جب میں نہ ہویا تے پھر میرے بعد ابو بکر کو لویں
ابو بکر نہ ہوئے تے پھر عمر کو لا جائیں، عمر نہ ہوئے تے پھر عثمان کو لویں، یہ تریوے نہ ہوئے فَإِلَى الَّذِي أَرْسَلَكَ، اے جڑا بار بار میرے کو نہیں گھل رہا پھر ایسے کو لے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا۔ سرکار نے تے پہلی ترتیب دس دیتی کہ خلافت دی ترتیب کس طرح تے اسی اس ترتیب دے منن والے تے سنی ہے ہی ہو جے ایک ہاتھ وچ آل دا دامن دوسرے ہاتھ وچ اصحاب دا دامن، نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ۔ قیامت تک سرکار دے نعرے بھی بجدے رہنے، سرکار دے یاراں دا ذکر بھی ہوندا رہنا، حضور دے گھر والیاں دا ذکر بھی ہوندا رہنا تے پھر جڑے جڑے اس دین دے خدمتگار بزرگ ہستیاں گزریاں انہاں دا ذکر بھی، پیر سیال دا ذکر بھی، مہر علی دا ذکر بھی، پیر پٹھان دا ذکر بھی، خادم حسین رضوی دا ذکر بھی، انہاں دا تے عرس بھی ہے، یہ ذکر ہوندا رہنا ہے۔ اے عقیدہ ختم نبوت، اے ختم نبوت دا مسئلہ اسمبلیاں وچ عدالتاں وچ ڈسکس ہوندا سی، بڑے فورم تے ڈسکس ہوندا سی، باب خادم نے بچے بچے دی زبان تے ختم نبوت دا نعرہ جاری کر اللہ کریم کروڑا رحمتاں دا نزول فرما اس مرد کلندر دے مزار پر انوار تے۔ ساڈا عقیدہ، ساڈا اے یقینی طور تے ساڈا اے عقیدہ ہے کہ قیامت تک خادم حسین رضوی دے نعرے بھی بجن گے، اعلی حضرت دے نعرے واجرے نہ ویکھے نہیں تے واجرے نے۔ اودی وجہ کی ہے جنہیں حضور دی عزت و ناموس تے پیرا دتا ہوئے، رب لوگاں دے دلاں چ انہاں دا پیار داخل کر دیندا، سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ ذہن وچ رکھنا۔ تو اس واسطے نہ آل دا دامن چھڈو نہ صاحب دا دامن چھڈو، حضور دی ہر نسبت نال پیار کرو۔ میری دعا ہے اللہ کریم تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ رانا صاحبان نے محفل دا اہتمام کیتا، اللہ انہاں دی کاوش قبول فرما کے سب واسطے بخشش دا سبب بنائے۔ وآخر دعوایا دو شعر درود و سلام دے پھر اس تو بعد دعا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔